الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں شاکر ہوں شیخ نصیر صاحب حافظہ اللہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں قرآن حدیث کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کیوں ضروری ہے، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اخلاص کی لغوی تعریف جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اخلاص کا جاننا ضروری ہے۔ اخلاص یخلص سے اخلاص مستعی یا اس کو مہذب طریقے سے ادا کرنا۔ اسلام میں بہت سے محدثین و مفسرین، لیکن میں ایک ہی تعریف کرنا چاہیے اختصار کے پیش نظر، جسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نقل کیا ہے۔ قال فضیل بن عیاض الاخلاص هو الاجتناب من الشرك والرياء۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ المتوفى 187 ہجری فرماتے ہیں اخلاص هو الاجتناب من الشرك والرياء، شرک سے اور ریاکاری سے بچنے کا نام اخلاص ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ شرک سے بچ چکا ہے اور ریاکاری سے بچ چکا ہے تو یقیناً وہ بندہ مخلص بندہ ہے۔ اسی کے ذیل میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ صحیح البخاری کے اندر تقریباً 7,500 سے زائد احادیث ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کو شروع جب کیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق اخلاص سے ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کتنے ہی بڑے سے بڑے کر لو، جب تک کہ اس عمل کی بنیاد میں آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، آپ کی نیت میں اخلاص شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جب اپنی عدالت لگانی ہے، یہ منظر ذرا تصور کی دنیا میں جا کر اپنے ذہنوں میں پیوست کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے عدالت لگانی ہے، ایک طرف کفار کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، منافقین کی، مشرکین کی، دوسری طرف مسلمانوں کی لائن ہے، مومنین کی لائن ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی اب جہنم کو بھڑکانے کے لیے، جہنم میں پھینکنے کے لیے، گرانے کے لیے، تاکہ اس کی آگ کو بھڑکایا جائے، ایندھن کا بھی اللہ تعالی نے استعمال کرنا ہے، تو اس ایندھن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کن لوگوں کے ذریعے بنانا؟ اس ایندھن کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اعلان جاری کر دینا کہ شہید کہاں ہے، شہید کو لایا جائے، شہید کو لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک شہید جس نے اپنا تن من دھن، اپنی جان قربان کر دی ہے، اپنے آپ کو اس نے ذبح کروا دیا، کٹوا دیا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے سامنے آؤ۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک طاقت دی تھی، شجاعت، بہادری سے تجھے نوازا تھا، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ قتلت فی سبیلک، میں تیرے راستے میں اللہ قتل ہو گیا ہوں، میں نے اپنے ٹکڑے کروا دیے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کتنا بڑا عمل ہے، ایک انسان اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کے، احباب کو چھوڑ کے، اعزاء و اقارب کو چھوڑ کے اپنی جان پیش کرنے گیا ہوا ہے، اپنی جان پیش کرنے۔ وہ کہتا ہے اللہ میں تیرے راستے میں قتل ہو گیا، تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اپنی بات میں سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے۔ فرماتے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا لیقال انک شجاع، تاکہ لوگ تیرے چرچے کریں، لوگ یہ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے، یار بڑا شجاع، بڑا بہادر، چرچے کریں، یار بڑا قاری ہے، کتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہے، بڑا عالم ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے۔ تیرا مقصد، تیرے دل کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی تھی، یعنی اخلاص نہیں تھا۔ میرے بھائی اخلاص اس لیے ضروری ہے، آپ کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل میں اگر اخلاص شامل نہیں ہے تو اس طرح رائے گا ہو جائے، ایک سخی کو لایا جائے، آؤ سخی سامنے کھڑا ہو، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں تیرے راستے میں دن رات ماں خرچ کرتا رہا، آنا اللیل وانا النہار، دن کی گھڑیاں ہوں، رات کی گھڑیاں ہوں، اللہ میں خرچ کرتا رہا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، محتاجوں میں، جگہ جگہ میں نے خرچ کیا ہے، کتنی مسجد میں نے بنوا دی، کتنے مدرسے میں نے بنوا دیے، یہاں میں نے فنڈنگ کی، وہاں کی، یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، میرا مقصد یہ تھا لیقال انک جواد، لوگ یہ کہیں کہ یار بڑا سخی ہے، تیرے دل کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ لوگ تیری سخاوت کے گن گائیں، لوگ چرچے کریں کہ کتنا بڑا سخی آدمی ہے، کتنی سخاوتیں کرتا ہے، کہاں کہاں یہ خرچ کرتا ہے، تیرا مقصد یہ ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں بہنوں، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کفار سے بھی پہلے ان لوگوں کو جہنم میں پھینک، اسے بھی پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا۔ ان لوگوں سے اول من تسعر به النار یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ یہی تین قسم کے لوگ۔ اندازہ کریں کتنے عظیم عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اخلاص اس لیے ضروری ہے، اخلاص کیوں ضروری ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا، مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پہ سوار کیا ہوا ہے اور آپ نے خود اس گھوڑے کی نکیل تھامی ہے اور یوں مدینہ سے روانہ کر۔ کیا شان ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواہش کا اظہار، تو میں یا رسول اللہ
اوصینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی وصیت ہی کر دیں، میں اس پہ عمل کروں تاکہ میری وہ وصیت نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس وقت کے جو لوگ تھے قرون اولیٰ کے، ان کو تڑپ ہوتی تھی کہ میرے لیے کوئی نجات کا ذریعہ، کوئی تھوڑی سی وصیت ہی مل جائے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر میرے بھائی اور بہنوں، اس وصیت کو پلے باندھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جب بھی کوئی دین کا عمل تو کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر اخلاص شامل کر، یعنی اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل نہ کر۔ جب تک اخلاص شامل نہیں ہوگا اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ساتھ آپ نے کیا فرمایا؟ یکفیک العمل القلیل، معاذ تھوڑا سا بھی عمل ہوگا نا، تھوڑا سا معمولی سا عمل، مختصر سا عمل ہوگا، اتنے بڑے بڑے اعمال تیرے نہیں بھی ہوں گے، چھوٹا سا عمل ہوگا، یکفیک العمل القلیل، وہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے اخلاص کو شامل کریں تاکہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ۔ ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت کے اندر جب تک اخلاص نہیں شامل ہوگا وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ مردود ہو جاتی ہے، اسے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اخلاص پیدا کریں۔ آپ کو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور ریاکاری سے ہمیشہ کے لیے ہم نجات حاصل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ طہر قلوبنا من النفاق، ہمارے دلوں کو منافقت سے اللہ پاک کر دے، صاف کر دے۔ منافقت سے جب تک دل پاک صاف نہیں ہوں گے، جو اگلا اسٹیپ ہے اخلاص کا وہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا کام وَأَعْمَالِنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اللہ میری دعا ہے آپ سے کہ میں ریاکاری والے اعمال سے ہمیشہ بچا رہوں۔ اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا لیجیے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكِذْبِ، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لیجیے۔ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا لیجیے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اللہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، آنکھوں کی خیانت کیا ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر مخفی ہے، اللہ وہ کیا ہے، اللہ تو اسے بھی جانتا۔ اس دعا پہ ذرا غور کیجیے۔ شروع کے اندر اللہم طہر قلوبنا من النفاق، قلوب قلب، آخر کے اندر وما تخفی الصدور سینہ، یعنی دونوں کا تعلق دل سے، اور دل کے اندر ہی اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اخلاص نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آیت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نقشہ کھینچا ہے کفار کا، کفار مکہ کا، کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، جب یہ لوگ مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، وجاءهم الموج من كل مكان، سمندروں میں جاتے ہیں، وہاں کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ہر طرف سے طغیانیاں ہی طغیانیاں، لہریں ہی لہریں آ جاتی ہیں، وظنوا ان محیط بهم،
اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت پھر یہ اللہ کو خالص ہو کے پکار. ہمارا بھی آج یہی حال ہے، جب تک ہمیں کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں آتی اس وقت تک ہمارے اندر اخلاص نہیں آتا. میرے بھائیوں، خوشحالی میں بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، غمیوں میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اپنے لیل و نہار میں اخلاص پیدا کر لیجئے، اپنے ہر قسم کے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قیامت کے روز سرخرو فرمائے. جیسے شاعر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ خفا دو عالم سے فقط میرے لیے ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.